وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریماں ببخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا نداریں مغیرست تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخش بس نگہدار مارا ذرائے خطا درگزارو ثوابم نما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حضرات محترم، بندہ ناچیز نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کا کتاب کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آج کا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے. اس موضوع کا نام ہے اللہ کے نبی سنتے ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور سنتے ہیں، اور ان کی یہ زندگی بھی ان کی ظاہری زندگی کی طرح ہے. پھر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے. محترم سامعین، اہل سنت کا
حیات سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے عقیدہ ظاہر ہے اور اہل سنت کا عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہمارے اسلاف اور پھر ان سے پہلے امام اور پھر ان سے پہلے اتباع تابعین اور پھر ان سے پہلے تابعین اور پھر ان سے پہلے صحابہ، تمام کا یہی عقیدہ تھا حیات سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے، جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی دور اور نزدیک سے یکساں سنتے ہیں، نبی دور و نزدیک سے یکساں دیکھتے ہیں، اور ان کی زندگی جو جیسی زندگی ظاہراً تھی اس دھرتی کے اوپر، اسی طرح ہی زندگی وہ قبروں میں گزارتے ہیں۔ میں اس دعوے کے اوپر قرآن کریم کی کچھ آیتیں بطور دلیل پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق لیتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور پھر فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات کریمہ سے شہید کی حیات کا پتہ چلتا ہے، اور وہ حیات برزخیہ، ان کی حیات برزخیہ مطلب اس دنیا کی زندگی کے جانے کے بعد جو قبر کی زندگی آتی ہے اس زندگی کو حیات برزخیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کی حیات برزخیہ نص قطعی یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں یہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کو ان کے رب کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں اور اسی طرح زندہ ہوتے ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ مرتبہ ہے شہیدوں کا، جو شہید ہیں وہ قبر میں ایسے زندہ ہیں، تو جو امام الانبیاء ہیں وہ تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا شہید اس کا رتبہ صدیق سے بعد والا ہے،
پہلا مرتبہ، پہلا رتبہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، پھر اس کے بعد شہیدوں کا رتبہ ہے۔ ارے جو شہید اپنی قبر میں زندہ ہیں اور انہیں رزق ان کے رب کے ہاں سے دیا جاتا ہے، تو پھر انبیاء کیسے زندہ نہیں ہوں گے؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، پس وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا، اللہ فرماتا ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ اور انعام والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتلا دیا، من النبیین، پہلا مرتبہ نبیوں والا جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، اور پھر صدیقین والصدیقین، صدیقین جو ہیں دوسرا رتبہ ان کا ہے، اور پھر فرمایا والشہداء، اور جو شہید کیے گئے ہیں اللہ کے راستے پہ شہید ہو گئے ہیں، تیسرا مرتبہ ان کا ہے، اور پھر چوتھا مرتبہ والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں ان کے۔ اب یاد رکھیے گا کہ شہید کی موت فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے پہ وہ شہید ہوتا ہے اور وہ زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے راستے پہ شہید ہو جائے تم اس سے مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ ارے جو شہید کے بارے ہے کہ تم اس کو مردہ گمان نہ کرو، کیا وہ رب جو شہید کے بارے شہید کو مردہ گمان کرنے سے منع کرتا ہے، کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کو مردہ کہنے دے گا؟ کیا وہ نبی کو مردہ کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ آج کے جو عقائد باطلہ ہے کہ جناب نبی اب تو مر کر نعوذ باللہ من ذالک مٹی میں مل گئے ہیں، اب نبی کے بارے میں جو عقائد رکھے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ جو رب شہیدوں کو مردہ نہیں کہنے دیتا، کیا وہ نبیوں کو مردہ کہنے دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبکہ اللہ کے نبی کی حیات اور موت دونوں فی سبیل اللہ ہیں، اب شہید کی موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، شہید کی موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اور نبی کی موت بھی فی سبیل اللہ ہوتی ہے، نبی کی حیات بھی فی سبیل اللہ ہوتی ہے۔ اس پر دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب مکرم، اے محبوب شفیع معظم، تم فرما دو کہ بے شک میری زندگی، میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اس بات پر گواہ کہ شہید کی تو صرف اور صرف موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اور نبیوں کی موت اور نبیوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی، انبیاء کی موت، یہ دونوں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا قرآن آگے فرماتا ہے، میں اس بات کو ذرا کھولتے جاؤں کہ نبی کی زندگی اور نبی کی موت دونوں اللہ کے لیے ہیں، اور شہید کی زندگی فی سبیل، شہید کی موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے، شہید کی صرف موت فی سبیل اللہ ہوتی ہے۔
اور نبی کی موت بھی نبی کی حیات بھی دونوں فی سبیل اللہ ہوتی ہیں۔ اب یہ بات اعلیٰ قوی اور کامل ہے کہ نبی کی حیات شہید کی حیات سے زیادہ قوی ہے، نبی کی حیات شہید کی حیات سے زیادہ کامل ہے۔ کیوں؟ کہ شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور شہید کی بیوی عدت گزارتی ہے۔ نبی کی نہ تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، نہ ہی نبی کی عدت نبی کی بیوی عدت گزارتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ارے وراثت اس کی تقسیم ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے، وراثت اس کی تقسیم ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی بیوی دنیا کے اوپر عدت گزارتی ہے، جس کی بیوی کا تعلق اس کے شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کی بیویوں نے عدت نہ گزاری، اس لیے بھی کہ آج تک ان کی بیویوں کا نبیوں کے ساتھ تعلق ہے، اور نبیوں کی وراثت اس لیے تقسیم نہ ہوئی کیونکہ نبی کی زندگی، نبی کی برزخیہ زندگی ایسی ہوتی ہے جیسا کہ نبی نے ظاہراً دنیا کے اوپر زندگی گزاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرق فرما دیا، لوگوں سنو، شہید کی بیوی کی عدت بھی ہوگی، شہید کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، مگر میرے نبی کا اس سے بھی اعلیٰ مرتبہ ہے کہ نہ تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، نہ تو اس کی بیوی عدت گزارتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جیسے دنیا پہ زندگی ظاہری زندگی گزار رہے تھے، اسی طرح آج بھی دنیا کے اوپر نبی زندہ ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی زندگی جیسے ظاہراً تھی اس وقت، آج بھی ویسے ہی نبی زندہ ہے، آج بھی ویسے ہی نبی زندہ ہے۔ اور اس بات کے اوپر قرآن کریم کی ایک آیت دلیل، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے کبھی بھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اب جو رب کے نزدیک بڑی بات ہے اسی کے اوپر اہل سنت والے عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کو اہل سنت مانتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ظاہراً زندگی تو بس وہ تھی، اب تو مر کر مٹی ہو گئے ہیں، جس طرح کی عقیدہ وہابیت اور اہل حدیث والے لوگ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ سراسر نبی کی شریعت رب کے قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی جیسے اس وقت زندہ تھے آج بھی اسی طرح ہی زندہ ہے، آج بھی اسی طرح ہی زندہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے قرآن کریم میں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ فرماتا ہے، اب توجہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم نافذ کر دیا، جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر مطلع نہ کیا، جنات کو ان کی موت پر مطلع نہ کیا سوائے زمین کی دیمک کے۔
दीमक ने जो मुसलमान के आसा को खाती रही, फिर जब सुलेमान जमीन पर आ रहे तो जिन्नों पर यह हकीकत वाज़े हो गई। अगर वो गैब जानते तो इस जिल्लत के अजाब में न पड़ते। अब इस आयत की तशरीह मैं समझाता हूं, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत का तारी होना, बात याद रखिएगा कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस बना लिया। अब यह हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस बना लिया तो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से 3 सवाल किए। कितने सवाल किए? 3 सवाल किए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल मुकद्दस बना लिया। तवज्जो, मैंने ये एक अकीदा रखा है मौजू जो आज के जुम्मे का है, और अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी जिंदा है और सुनते भी हैं। ये अहले सुन्नत का अकीदा है और मैं आज उसी अकीदा को बयान करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 सवाल किए उस वक्त जब बैतुल मुकद्दस को बना लिया। पहला सवाल क्या किया? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल किया कि मौला मेरा फैसला तेरे फैसले के मुताबिक हो, मेरा फैसला तेरे फैसले के मुताबिक हो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उनका यह सवाल पूरा फरमा दिया। और फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया। क्या था दूसरा सवाल? कि मौला ऐसा मुल्क अता फरमा कि जो उनके बाद किसी और को सजावार न हो, और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मुमलिकत और उनको ऐसी हुकूमत अता फरमाई कि वो सुलेमान के जिन्होंने पूरे रुए जमीन के ऊपर बादशाही जमाई थी, और उनकी बादशाही में हवाएं उनकी ताबे थी, जिन्नात उनके ताबे थे, हर मखलूक जो भी रब ने बनाई उनकी ताबे थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो हुकूमत अता फरमाई। और फिर तीसरा सवाल जो उन्होंने किया कि मौला इस मस्जिद में जो भी शख्स इस मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आए, जो मस्जिद हमने बनाई है, इस मस्जिद में जो भी शख्स नमाज पढ़ने के लिए आए तो उसको गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देना जैसे अभी अभी वो मां के पेट से पाक निकला है गुनाहों से। उसको ऐसे ही गुनाहों से पाक फरमा देना जैसे वो मां के पेट से अभी अभी गुनाहों से पाक निकला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुक्म मौत का नाफिज हुआ उनके ऊपर, तो अल्लाह फरमाता है फलम्मा क़दैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्द ताकुलु मिन सातहु। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? जिन्नात काम कर रहे थे, जिन्नात काम कर रहे थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असा मुबारक को यहां से टेक लगाकर ऐसे रह गए। जब हुक्म नाफिज हुआ मौत का, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया। और ये और बात है कि नबियों को उनकी मौत का वक्त भी मालूम होता है। उन्होंने आसा मुबारक को ऐसे माथे का टेक लगाकर खड़े हो गए। जब टेक लगाई, खड़े हुए, जिन्नात जो काम कर रहे थे वो उसी काम में लगे रहे, और आपका रोब और दबदबा ऐसा था जिन्नात के ऊपर। बाद मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि जो जिन आंख उठाकर उनकी तरफ देखता तो जल जाता, ऐसा दबदबा और रोब था उनका। ऐसे टेक लगाकर खड़े, रूह कब्ज हो गई, आपका विसाल मुबारक आप फरमा गए। 1 साल तक
ایسے ہی کھڑے رہے، 1 سال تک ایسے ہی کھڑے رہے. اور وہ سلیمان پیغمبر کے تفسیروں میں آیا ہے کہ بوٹیاں یہ پودے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باتیں کرتے تھے کہ اے سلیمان، ہمارے اندر رب نے فلاں بیماری کی شفا رکھی ہے. یہ بوٹیاں پودے خود بتایا کرتے تھے ان کو. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگ کر کھڑے، موت انتقال فرما گئے. اب پورا سال جنات کو یہ پتہ نہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وصال مبارک فرما گئے ہیں. اب اس آیت کریمہ سے، اس نص قطعی سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنات علم غیب نہیں جانتے. جن علم غیب نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے تو پھر سلیمان کا پتہ چل جاتا ان کو. اور یہ آیت اس بات کا بھی رد کرتی ہے کہ جو آج کے بابے بنے ہوئے ہیں عاملین کرام، ہم فلاں چیز جنات سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں، ہم فلاں چیز جنات سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں. حالانکہ قرآن فرما رہا ہے کہ جن علم غیب نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو پورا سال اس مشقت میں کیوں پڑے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ وصال فرما گئے اور حضرت وہ جن دیکھتے رہے. پورے سال کے بعد اللہ رب العزت نے دیمک کو حکم فرمایا، اب جا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا مبارک کو کھا لے. دیمک نے آ کر ان کے عصا مبارک کو نیچے سے کھانا شروع کر دیا. اب کھاتی گئی. سال پورا گزرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑے. تب ان کو حقیقت معلوم ہوئی کہ آج سے سال پہلے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرما گئے. اب بات یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، توجہ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، جسم اطہر اس عصا کے سہارے کھڑا رہا اور اسی حال میں آپ کی روح قبض ہو گئی. 1 سال تک جن اور انسان یہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے کہ ان کو اس بات کا معلوم نہ ہوا، گمان بھی نہ کر سکتے تھے اور دیکھ بھی نہ سکتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، جسم اطہر پورے سال میں نہ تو تبدیل ہوا اور نہ ہی روب آپ کا کم ہوا. اور جسم اطہر ایسے لگتا تھا کہ جیسے حضرت سلیمان اب بھی بارگاہ خداوندی میں عبادت فرما رہے ہیں. اور یہ ان کا سال تک رہنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی زندگی حیات جسمانی ہوتی ہے اور موت سے ان کا جسم بسیدہ نہیں ہوتا. جیسے زندگی دنیا میں ان کی تھی، ایسے ہی زندگی ان کی قبر میں جانے کے بعد بھی ہوتی ہے. جیسے دنیا میں دیکھتے تھے ایسے قبر میں جانے کے بعد بھی دیکھتے ہیں. جیسے دنیا میں سنتے تھے ایسے ہی قبر میں جانے کے بعد بھی سنتے ہیں. اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے. اگر نبی کے جسم کو مٹی کھا جاتی، جیسا کہ اہل حدیث وہابیت کا عقیدہ ہے کہ جناب جی نبی کے جسم کو مٹی کھا گئی، اب تو مر کر مٹی ہو گئے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ سلیمان پیغمبر جو التجا کرتے تھے، مولا مجھے نبی نہ بنانا، مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے. ارے ایسا پیغمبر جن کا جسم اطہر سال پورا دنیا دھرتی پہ رہے، ان کے جسم میں تغیر بھی نہ آئے، تبدیلی بھی نہ آئے، آنکھ بھی بند نہ ہو، ایسے لگتا ہے، ایسے ہونٹ ہلتے ہیں جیسا کہ رب کی عبادت کر رہے ہیں. اگر اس پیغمبر کا یہ عالم ہے تو تاج الانبیاء کا کیا عالم ہوگا؟ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ رب العزت کا قرآن کریم
آیت کریمہ میں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے محبوب آپ پوچھ لیں ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے. آپ پوچھیں ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے. یہ رب کا قرآن ہے. اب بات یہ ہے جو بزرگ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ان کے جو آج بزرگ حضرات 70-80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ان کے والدین دھرتی پہ نہیں رہے، اب انہیں کہا جائے کہ جاؤ اپنے باپ سے تو فلاں بات پوچھ کر آؤ، تو وہ کیا کہیں گے؟ ارے بابا وہ قبر میں ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ہم ان سے. اب اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، محبوب تم پوچھو ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے ہیں. پوچھو ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے ہیں. کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 500 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی. اللہ فرماتا ہے محبوب پوچھو ان رسولوں سے. توجہ نہیں فرمائی یار. پوچھو ان رسولوں سے. اس بات یہاں پہ ایک دلیل ہے، وہ یہ کہ نبوت. توجہ، اب پوچھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. پوچھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. اب رب فرماتا ہے محبوب ان سے پوچھو، تو واضح معلوم ہوتا ہے ارے بابا نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے رسول تو اس وقت بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت آدم کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، ہمارے نبی تو اس وقت بھی موجود تھے. اب پتہ چلتا ہے کہ نبی نے اس زمانے کو بھی پایا ہے جس زمانے میں اور رسول گزرے ہیں. اس لیے تو رب نے فرمایا محبوب پوچھو ان رسولوں سے، پوچھو ان رسولوں سے. اب سوال یہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی تو اب مر کر مٹی ہو گئے، اب وہ نہیں سنتے، اب وہ نہیں سنتے. ارے سن، مرتا وہ ہے جو دھرتی پہ آئے جس میں بشریت کے ساتھ ہو بھی بشر، وہ مرتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ ازل سے نبی ہوتا ہے. نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری. توجہ، نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری. اگر یہ ہے تو پھر نبی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی. اب میں 2-4 احادیث مبارکہ پڑھ کر پھر قرآن کے دلائل دیتا ہوں. توجہ سننا. یہ حدیث سنن ابو داود کتاب الصلاۃ میں اس کو نقل کیا ہے، سنن نسائی کتاب الجمعہ میں اس کو نقل کیا ہے، مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 8 پہ اس کو نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ جلد 4 میں اس کو نقل کیا ہے، صحیح ابن حبان اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. کیا آپ فرماتے ہیں ان اوس ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعة فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت؟ قال یقولون بلیت. فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے تمام دنوں سے افضل دن جمعہ کا ہے. تمہارے دنوں سے سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اور اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے.
اور اسی جمعہ کے دن ان کی روح قبض ہوئی تھی، اور اسی جمعہ کے دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی جمعہ کے دن بے ہوشی ہوگی، اور فرمایا تم اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود میری بارگاہ میں فرشتے پہنچا دیں گے۔ تم اسی دن کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود ایسے دن تمہارا درود میری بارگاہ میں مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا تمہاری وفات کے بعد بھی، توجہ نہیں فرمائی، تمہاری وفات کے بعد بھی آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ کی وفات کے بعد، حالانکہ آپ وفات پا چکے ہوں گے۔ اور دوسرے الفاظ جو اس حدیث میں آئے ہیں، راوی نقل کرتا ہے ہم نے سنا ہے، یا الفاظ اس میں یہ تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہوں گی، مگر آقا کریم نے جواب دیا ارے میرے صحابہ سنو، ان اللہ عز و جل علی الارض اجساد الانبیاء، حرم علی الارض اجساد الانبیاء، میرے رب نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو مٹی کھائے۔ رب نے حرام قرار دے دیا زمین کے اوپر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور دوسری بات یہ ہے آقا کریم فرما رہے ہیں مجھ پر پیش کیا جائے گا، اور پھر فرمایا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ بعض کہتے ہیں مضارع، میں کہتا ہوں مضارع میں دو زمانے آتے ہیں، سنو مضارع میں دو زمانے آتے ہیں، مستقبل الحال، آقا کریم فرما رہے ہیں پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں پیش کیا جائے گا، دونوں زمانہ کا ترجمہ ہوگا، پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جائے گا، اور پیش تو اس کے سامنے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، جو زندہ ہو پیش اس کو کیا جاتا ہے۔ ارے سنو، اگر نبی کی زندگی حیات برزخیہ سے انکار کرتے ہو تو پھر بتاؤ یہ جھوٹ رب کے اوپر باندھ رہے ہو، یہ جھوٹ رب کے اوپر باندھ رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک میں رب نے حرام قرار کیا ہے مٹی کو کہ تو نبیوں کے جسموں کو نہ کھانا، نبیوں کے جسموں کو، نبیوں کے جسموں کو نہ کھانا، اور فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے پیش تو اس کے اوپر کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، پیش تو اس کے پاس کیا جاتا ہے جو کسی جگہ پہ موجود ہو، پیش تو اسی کے پاس کیا جاتا ہے جو سانس رکھتا ہو۔ ارے جھلیو، اگر نبی کو مردہ سمجھتے ہو تو پھر جاؤ یہ سوال کہاں کر جائے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو ہم بولتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ کس کا ہے؟ ہاں۔ اب دوسری حدیث سن، اب کوئی کہہ سکتا ہے ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں، میں سنو یہ میرا چیلنج ہے، تا قیامت 100 دفعہ جم، 100 دفعہ مر، 100 دفعہ علم سیکھ، اپنی زندگی میں میری حدیث کو کبھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا۔ سن، اب توجہ، اب دوسری حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں کتاب الجنائز میں نقل ہے، اور یہی حدیث البدایہ والنہایہ جلد 4 میں لکھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعة فإنه مشہود تشہده الملائکة وإن أحد لن يصلي علی إلا أردت علی صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت
ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ، حی یرزقہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، بے شک تم میں سے جو بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ارے تیری سانس بھی ختم نہیں ہوتی، نبی کی بارگاہ میں تیرا درود پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ پھر حضور کا صحابی عرض کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قلت وبعد الموت، حضور آپ کے ظاہراً وصال فرمانے کے بعد بھی آپ پر تک پہنچے گا، آپ تک پہنچے گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ارے میرے صحابی کون سی بات تو کرتا ہے، کیا موت کے جانے کے بعد ہم تیری بات کو کہاں سنیں گے، موت کے بعد ہماری بارگاہ میں کیسے آئے گا، موت کے بعد ہماری بارگاہ میں کیسے پہنچے گا؟ نا نا، نبی نے اہل سنت کا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقہ۔ اے میرے صحابہ، نبی کے جسموں کے اوپر مٹی کا کھانا حرام قرار دے دیا ہے، اور جیسے ہم دنیا کے اوپر رزق کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہی زندگی ہم قبر میں گزاریں گے، یہی زندگی ہم قبر میں گزاریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، اب سن، مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 211 سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون۔ توجہ، حضرت انس اس حدیث کے راوی، انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رب کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب سن، توجہ، میں اس بات پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی ہے، اس دھرتی کے اوپر گزار رہے ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، ہم پر نماز فرض ہے، اور نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے جب انسان مر جائے تو نماز فرض اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی۔ اور حضور فرما رہے ہیں وہ تو اپنی قبروں میں نبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ارے جھلیا، جو مر جاتا ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، نبی مرتے نہیں ہے، بس ایک پردہ آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں ویسے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی یار۔ کہتا ہے نبی، میں نے آل حدیث کا ایک ابتسام الہی ظہیر ہے، وہ کہہ رہا تھا جناب جی نبی تو اب مر کر مٹی ہو گئے، 1400 سال ان کو گزر گئے، اب وہ مدہوش ہیں، بے ہوش ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ بولتے ہوئے میں نے اس کو جواب بھیجا ہے، نیٹ یوٹیوب کے اوپر میرا وہ جواب ابھی تک بھی موجود ہے۔ میں نے کہا جھلیا، مرتا تیرے جیسا بد ضمیر ہے، نبی تو وہ ہے جن کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی، قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ مرتے تو تیرے جیسے بد ضمیر ہیں، تو کہاں کی بات کرتا ہے؟ اب سن آگے والی حدیث سن، یہ بھی مجمع الزوائد جلد 9۔ توجہ، ٹائم بڑا قلیل ہے، میں حوالہ جات پیش کرتا جاؤں گا بس اور حدیث سناتا جاؤں گا۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امت السلام قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون وتحدث لکم ووفاتی خیر لکم
تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو راوی ہیں، روایت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے سیاحت کرتے رہتے ہیں، وہ میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں، وہ میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں. حضرت ابن مسعود نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تم حدیثیں بیان کرتے ہو، تمہارے لیے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں تمہارا جو نیک عمل دیکھتا ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو برا عمل دیکھتا ہوں اس پر تمہارے لیے میں رب سے استغفار کرتا ہوں، اس پر میں رب سے تمہارے لیے. اب بات یہ ہے رب کا شکر تو ادا وہ کرتا ہے جو زندہ ہو. توجہ نہیں فرمائی یار. جو زندہ ہو اور پیش بھی اسی کے پاس کیے جاتے ہیں نامے اعمال، جو اور پیش بھی اسی کے پاس کیے جاتے ہیں جو ان آوازوں کو سنتا بھی ہو، اور درود پڑھا بھی اور آواز بھی اسی کو لگائی جاتی ہے جو. حضور فرماتے ہیں تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، جو اعمال اچھے ہوتے ہیں میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو اعمال تمہارے برے ہوتے ہیں میں اس کے لیے اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. اب سن اس حدیث کے تحت شیخ عبد الحدی عزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی پہلی جلد میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب دیکھتے ہیں تو نور نبوت سے دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو جب دیکھتے ہیں تو نور نبوت سے دیکھتے ہیں، اور حضور جانتے ہیں ان کا امتی دین کے لحاظ سے کس درجہ تک پہنچتا ہے، یہ بھی نبی دیکھ رہا ہے، یہ بھی نبی دیکھ رہا ہے. ارے ہم کہتے ہیں کم از کم ہماری بات نہیں سنتے، اپنے بڑوں کی تو سن لو. ایسے ہے. اور سنو آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں ان کا کون سا امتی کس وقت کہاں کیا عمل کر رہا ہے، اور یہی تو عقیدہ اہل سنت کا ہے، یہی عقیدہ تو اہل سنت کا ہے. اب سن آگے والی حدیث. اس حدیث کو سنن ابو داود مجمع الزوائد جلد 10، مسند احمد جلد 2، الترغیب والترہیب جلد 2، کنز الاموال شریف میں اس حدیث کو اور بھی بہت سی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ردت علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مجھ پر جو مسلمان مجھ پر سلام عرض کرتا ہے اللہ رب العزت میری روح کو اس مسلمان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، جو مجھے سلام کرتا ہے میرا امتی میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ حضور فرما رہے ہیں جو میرا امتی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اور حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جو دور سے سلام کرتا ہے میں اس کا نہیں سنتا، میں اس کا نہیں سنتا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جب میں روزہ تر قبر مبارک کے اندر پہنچوں گا پھر نہیں سنوں گا. نہ، اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور کی حیات
حضور کی زندگی دونوں رب کے لیے ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محبوب تم فرما دو دنیا والوں کو ارے لوگوں میرا مرنا اللہ کے لیے ہے, میرا جینا بھی میرے رب کے لیے ہے. ارے ہم بھی یہی بولتے ہیں ہمارا جینا بھی میرے مصطفیٰ کے لیے ہے, مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. اور حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں اس کے. اور حضور نے موبائل بھی نہیں رکھا ہوا اپنے پاس. جو کہتے ہیں نبی تو نہیں سنتے, اب سن, توجہ سے بول سبحان اللہ. اب یہاں پہ میں حدیثوں کا وقفہ کر کے پھر قرآن کے دلائل پیش کرنے لگا ہوں. توجہ سے بات کرنا. اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. سورۃ نمل آیت نمبر 19 اور 18. توجہ. کیا ایک چونٹی بولی اپنی چونٹیوں کو, ایک چونٹی بولی اپنی چونٹیوں کو اپنے گھروں میں چلی جاؤ سلیمان کا تخت آ رہا ہے. اپنے گھروں میں چلی جاؤ. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ چونٹی میں چند خاصیتیں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں. اگر ان کی خاصیتوں کو انسان اپنا لے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. کون کون سی؟ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مخلوق جو پیدا فرمائی ہے تعداد میں وہ رب کے فرشتے ہیں. رب نے اپنے فرشتوں کی بہت زیادہ تعداد میں, پہلی تعداد میں سب سے بڑی مخلوق یہ ہے رب کے فرشتے ملائکہ. اور دوسرے نمبر پہ جو مخلوق تعداد میں سب سے زیادہ ہے فرشتوں سے دوسرے نمبر پہ, فرشتوں کے بعد وہ جنات ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ چونٹیاں ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ چونٹیاں ہیں. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور چونٹی کی تقریباً 100 قسمیں ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 100. توجہ سے میری بات کو سماعت کرنا. 100 قسمیں ہیں چونٹی کی. اور سب سے جو چھوٹی چونٹی ہوتی ہے وہ آدھے چاول کے برابر اس کا قد ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ آدھے چاول کے برابر. اور جو سب سے بڑی چونٹی ہوتی ہے اس کا قد 1 انچ ہوتا ہے. اس کا قد 1 انچ ہوتا ہے. بس ان کے صرف 2 ہی قد ہوتے ہیں, ایک آدھے چاول والی, ایک وہ پورے انچ والی. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ چونٹی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ چونٹی انڈے دیتی ہے. یہ چونٹی جانتے ہیں نا, یہ چونٹی انڈے دیتی ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ چونٹیوں کے مختلف قبیلے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے دنیا کے اوپر ہے نا, کوئی ارئی ہے, کوئی بلوچ ہے جناب جی, اور کوئی ملک ہے, اور قبیلے. ان کے اندر بھی ایسے قبیلے ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی قبیلے ہوتے ہیں. اور ان میں بات یہ ہے کہ ان میں ہر قبیلے میں ایک بادشاہ ہوتا ہے. ہر قبیلے میں ایک بادشاہ. میں بہت بڑی معلومات آپ کو دے رہا ہوں جو سائنس میں بھی آپ نے نہ پڑھی ہوگی. توجہ سے بول سبحان اللہ. اور میری جو معلومات ہے الحمدللہ دنیا کے اوپر کوئی بندہ اس کو رد نہیں کر سکے گا. اب اس میں ہر قبیلے کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. اور چوتھی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ بھی ان کے اندر رعایا کی طرح رہتا ہے. سنو, وہ تخت کے اوپر نہیں بیٹھتا, وہ ان میں رعایا کی طرح ہی رہتا ہے. اور نملہ سلیمان, وہ چونٹی جس نے سلیمان کے تخت کی خبر دی تھی, اس کا نام رکھا گیا ہے نملہ. اور تورات میں, انجیل میں اس چونٹی کا نام ہے خاتہ, حاضہ, اس طرح کا اس کا نام ہے جو تورات میں اس کا نام ہے. اور یہ
اس چونٹی کا جو قد تھا آدھا انچ تھا، یعنی آدھا چاول اس چونٹی کا قد تھا، جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی آواز دی تھی اور چونٹیوں کو۔ اس کا قد کتنا تھا؟ آدھا انچ اس چونٹی کا۔ اور دوسری بات اس میں جو خاصیت ہوتی ہے ان چونٹیوں میں کہ ہر قبیلے میں بہت سارے گروہ ہوتے ہیں اور ہر گروہ کا مختلف کام ہوتا ہے، مختلف کام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ ہر گھر میں ان کے گھر ہوتے ہیں اور ہر گھر میں چند کمرے ہوتے ہیں اور ہر کمرے کا چوکھٹ دروازہ بھی ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ بھی ہوتا ہے، اور ایک کمرہ خوراک کا گودام کے لیے انہوں نے الگ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک کمرے میں ان کے جناب جی انڈوں کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ حیران کن عقل والی چونٹیاں ہوتی ہیں، جو ان میں سے حیران کن عقل والی چونٹیاں جو ان چونٹیوں میں سے وہ کیا کرتی ہیں، وہ معلومات لیتی ہیں فصلوں میں سے کہ کون سا دانہ ہے کہ جو جلد اگ جائے گا ہمارے کھانے سے پہلے پہلے زمین کے اندر۔ یہ شناخت رکھتی ہیں ان میں یہ شناخت رکھتی ہیں، یعنی جب وہ دیکھتی ہیں نا، مثال کے طور پہ گندم کا دانہ ہے اور گندم کے دانوں کے یہ 2 ٹکڑے کرتی ہیں، اور 2 ٹکڑے کر لینے سے یہ گندم کا دانہ نہیں اگتا۔ یہ اس لیے 2 ٹکڑے کرتی ہیں کہ 2 ٹکڑے کر لینے سے گندم کا دانہ اگتا نہیں ہے۔ یہ چونٹی 2 ٹکڑے اس لیے کرتی ہے۔ اور دوسری جو چھوٹے چھوٹے اس سے بیج ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ مسور ہو گئی، دھنیا ہو گئی، یہ چونٹی ان کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ 2 ٹکڑوں سے وہ اگ جاتے ہیں، لہذا 4 ٹکڑے کر لیتی ہیں، وہ اگتے نہیں ہیں، ان کے یہ 4 ٹکڑے اس لیے کرتی ہیں۔ اور ان میں ہر گروہ اپنے اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، اور اپنی جو ان کی ملکہ ہوتی ہے بادشاہ، اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ ان میں چونٹیوں میں سے کوئی بھی چونٹی اگر اپنی ملکہ کا حکم نہیں مانتی تو اس ملکہ کے حکم سے دوسری چونٹیاں اس کو قتل کر دیتی ہیں۔ ان میں ایک رسم اور ایک قانون ہے ان کا۔ اور بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان میں آمد و رفت بہت نظم اور نسب کے ساتھ، ضبط کے ساتھ یہ چلتے ہیں۔ اور اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی گھر کا راستہ نہیں بھولتی، کبھی گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ اور یہ سب عقلیں اور یہ سوچ کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اب سن، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لکڑی اور شیشے کا تھا، اور مختلف دھاتیں بھی اس میں لگی ہوئی تھی اس تخت میں۔ وہ تخت لمبائی اور چوڑائی میں 100 کوس مربع تھا۔ یہ تخت لمبائی اور چوڑائی میں کتنا تھا؟ 100 کوس مربع تھا۔ اس کا حساب یہ ہوتا ہے کہ 1 قدم کا 1 فٹ، 1 قدم کا 1 فٹ، 3 فٹ کا 1 گز، اور 4000 گز کا 1 میل ہوتا ہے۔ 4000 گز کا 1 میل ہوتا ہے، اور 3 میل یعنی 12000 گز کا 1 کوس یعنی 48000 گز کا 1 بریدہ ہوتا ہے۔ اسے بریدہ بھی بولا جاتا ہے، بریدہ بھی بولا جاتا ہے۔ وہ بریدہ ہوتا ہے 48000 گز کا، اور اس تخت کے 4000 پائے تھے۔ اس تخت کے کتنے پائے تھے؟ 4000 پائے تھے، اور زمین سے 3 گز اونچا تھا۔ زمین سے 3 گز یہ تخت اونچا تھا۔ اس کے ارد گرد، اس تخت کے اوپر ارد گرد خوبصورت کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے 300 کمرہ آپ کی بیویوں کے لیے بنا ہوا تھا اس تخت کے اوپر، اور 700 کمرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لونڈیوں کے لیے بنا ہوا تھا اس تخت کے اوپر۔ درمیان میں 30 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، کچھ سونے کی تھیں، کچھ چاندی کی تھیں، اور وہ درباری عملہ جو بیٹھتا تھا ان کرسیوں کے اوپر بیٹھتا تھا۔ اور یہ تخت بستی سے تقریباً 4 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اتارنا تھا۔ اب توجہ، چونٹی میں نے آج تاریخ تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایک آلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا آلہ
اور وہ چیونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر لے. سنا ہے؟ تمہارے کان چیونٹی کی آواز کو سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت 3 میل کے فاصلے کے اوپر تھا، اس سے دور، اور بستی سے 4 میل کے فاصلے کے اوپر تخت کو بٹھایا رکھا جاتا تھا. اور وہ تخت ایسا تھا، حضرت سلیمان ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو اٹھا کر لے جاتی تھی اور پھر ہوا ہی رکھتی تھی اس تخت کو. بستی سے 4 میل کے فاصلے کے اوپر تخت رکھا جانے والا جب رکھنے لگے تو چونٹی آواز دیتی ہے. کیا آواز دیتی ہے؟ مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ارے چونٹیوں، اپنے اپنے کام میں تم مشغول ہو، اپنی اپنی غار میں چلی جاؤ. سلیمان کا تخت آ رہا ہے، کہیں تم اس کے نیچے نہ آ جاؤ، کہیں اس کے نیچے نہ آ جاؤ. بات یہ ہے کہ سلیمان کئی میل کے فاصلے کے اوپر چیونٹی کی آواز کو سنتے ہیں. فتبسم ضاحکا، سن کر مسکرا پڑے. اگر سلیمان چیونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو تاج الانبیاء ہماری آوازوں کو بھی سن سکتا ہے. جو نبیوں کے تاج بر ہیں وہ ہماری آواز کو بھی سن سکتے ہیں. اب دوسرا سن، اللہ رب العزت کا پیارا پیغمبر حضرت ابراہیم کیسے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں. سن، قرآن کی دلیل دے رہا ہوں. اللہ کا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ. قرآن کا فیصلہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا، کعبہ بنانے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا اب میں نے کعبہ بنا لیا ہے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم اب تو نے کعبہ بنا لیا ہے، کعبہ تیار ہو چکا ہے، اب ایسا کر دنیا والوں کو آواز دو، دنیا والے ہو اس کعبے میں آ کر رب کی عبادت کرنا، رب کی عبادت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میری آواز کو کون سنے گا؟ ابھی سپیکر نہیں ہے، میری آواز کو کون سنے گا؟ کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جہاں تک میری آواز پہنچے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اب تو آواز دے، تو آواز دے. تیری آواز کو وہ بھی سنے گا جو ماں کے پیٹ میں ہے، تیری آواز کو وہ بھی سنے گا جو باپ کی پشت میں ہے، تیری آواز کو وہ بھی سنے گا جو عالم ارواح میں ہے، تیری آواز کو وہ بھی سنے گا جو زمین کی تہہ میں ہے، تیری آواز کو وہ بھی سنے گا جو آسمانوں کے اوپر ہے، تیری آواز کو وہ بھی سنے گا جو اس دھرتی کے اوپر نہیں آیا، تیری آواز کو وہ بھی سنے گا جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ہم بات یہ کرتے ہیں اگر ابراہیم کی آواز دنیا کی ہر مخلوق سن سکتی ہے تو کیا ہماری آواز کو ہمارے مدینے کے تاجدار نہیں سن سکتے؟ اب سن، ایک اور دلیل دے رہا ہوں سننے کے اوپر، یہ بھی رب کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں، اے میری قوم میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں کیا کھاتے ہو اور کیا جمع کر رہے ہو. حضرت سلیمان علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں. اور پتہ ہے اس وقت حضرت عیسیٰ کہاں کھڑے تھے؟ دور تھے، لوگوں کے گھروں میں نہ تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام دور بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ میرا فلاں امتی کیا کھا رہا ہے اپنے گھر میں اور کیا جمع کر رہا ہے. ارے ہم سوال کرتے ہیں عیسیٰ سے کئی درجے بلند ہمارے نبی کا بلند مرتبہ ہے. اگر عیسیٰ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے نبی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا امتی کہاں اور کیا کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ رب کا قرآن فرماتا ہے
تو سن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہیں اور جہاں سے پکارے حضور امتی کو پہچان بھی لیتے ہیں، اس کی سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ موضوع بہت لمبا چوڑا تھا اور کئی قرآن کی آیتیں بطور دلیل رہ گئی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گرامی قدر، آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشین لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل